السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو انادر ولاگ. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ یہاں بن رہا ہے ناشتہ. مارننگ ٹائم ہے اور میں آپ کو ذرا سا میں نے اپنے لیے آج گرین ٹی بنائی ہے. ذرا سا آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا نظارہ بھی. علیشہ تو خیر ناشتہ کر کے چلی گئی ہے اور میں حبیبہ کے لیے بنا رہی ہوں. دیکھیں یہ ہو رہا ہے موسم ہماری طرف آج ٹھنڈا ہے. ابھی میں نے وہ جانوروں کو پرندوں کو تھوڑی بریڈ وغیرہ ڈالی ہے. کوا یہاں پہ ایک بیٹھا ہوا تھا ابھی تو بڑا ہی وہ پراپر ہارر فلموں والی فیلنگ آ رہی ہوگی, سلیپی اولو والی. تو ابھی میں نے بند کر اس کو کیا کہتے ہیں یار, ابھی نا میں نے وہ چلائی ہے لانڈری کیونکہ مجھے لانڈری کرنی تھی. ڈرائر میں کپڑے بھی تو بس ناشتہ وغیرہ بنا کے بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. جی سارا دن آپ کو دکھاؤں گی اپنی مارننگ سے لے کے ایٹ لیسٹ ایوننگ تک کی روٹین تو دکھا ہی دوں گی. اور بس امریکہ میں ہمارے شب و روز کیسے گزرے ہیں جی وہ دکھاتے ہیں. ماما بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں. بھائی یہ کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے. تو جی بچوں کو ابھی میں نے اسکول ڈراپ کیا ہے اور ابھی خیر فہد کو ڈراپ کرنا ہے مجھے. تو صبح صبح کا جو ٹائم ہے نا یہ بڑا ہی وہ ہوتا ہے جلدی جلدی. اچھا ٹائم بھی بڑی جلدی گزارا ہوتا ہے نا اس وقت. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت ہی ریلیکس ٹائم مل جاتا ہے, نہیں. بڑی ٹریفک آ رہی ہے ادھر سے. تو بس اب جو ہے میں جا رہی تھی گھر. آج مجھے جم نہیں جانا ہے اور گھر پہ سارے کام دیکھوں گی کیا ہے کیا حساب ہے. چلو بھائی آرام آرام سے نکل جاؤ نکل جاؤ. بھائی اتنی ٹریفک ہوتی ہے نا اس ٹائم, ذرا سا دھیان سے گاڑی چلانی ہوتی ہے. تو مجھے آپ سب کو تھینک یو بولنا تھا. آپ لوگ جو میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں, جو نئے ٹاپکس ہوتے ہیں میں اگر کبھی ڈسکس کرتی ہوں امریکہ کے حوالے سے تو آپ لوگ ماشاءاللہ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. کمنٹ ضرور کیا کریں, بتایا کریں کہ آپ کس چیز سے آپ کو جو ہے اتفاق ہوتا ہے, کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہوتی ہے نا بات ایسی. اور جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, جس سے آپ اگری نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی ضرور بتایا کریں. اس سے بہت ساری باتیں مجھے بھی نہیں پتہ چلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں. اگر کوئی نئے آپ کے وہ ہوں کوئریز ہوں امریکہ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ مجھے تو ایک بہت عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے, تو ماشاءاللہ سے کافی کچھ پتہ ہے. تو یہ کہ مجھے انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, میں چیزیں بھی دیکھتی رہتی ہوں, نیوز بھی, سب کچھ نا پتہ ہونا چاہیے آپ کی ویئر اباؤٹس کیا ہے. ایسے تھوڑے ڈم ہو کے آپ بیٹھے رہیں کہ بس رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. تو یہی کچھ میری بھی صورتحال ہے. اب نکال لوں میں یلو کے اندر ہی, ورنہ پورا رکنا پڑے گا. ہاں جی, اور جو میرے نئے سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی میں تھینک یو بولنا چاہتی ہوں. نئے دیکھنے والوں کو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے میرے چینل پہ سبسکرائب کیا, تھینک یو سو مچ. اور جتنے سبسکرائبرز ہیں ویڈیو دیکھا بھی کریں, لاسٹ تک دیکھا کریں, اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں. آج موسم بڑا زبردست ہے. اس وقت ٹمپریچر ہو رہا ہے جی 45 ڈگری, which is not bad at all. اس لیے صبح کافی فوگی تھا. اور اس دفعہ فال کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی درختوں سے پوری طرح سے کئیوں کے پتے نہیں گرے, لیکن ہلکی پھلکی سنو بھی بیچ میں ہو گئی تھی. تو یہ دیکھیں ہماری طرف تو ماشاءاللہ اس دفعہ بڑا زبردست چل رہا ہے, ناٹ بیڈ. اور ایسے ہی سردیاں نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے یار. یہ سنو سٹارمز اور بلیزرڈ وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے. تو چلو جی چلتے ہیں گھر اور پھر اوکے فادی چلو بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ اللہ ولا حول ولا ولا قوت قوت الا باللہ الا باللہ علی العظیم. العلی العظیم. شاباش. چلو فاد بیٹا باپ سنائیں مجھے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک و تبارک تبارک اسمک اسمک و تعالی و تعالی جدک جدک ولا الہ غیرک. ولا الہ غیر. فہد آج کرنا نماز یاد کرے. اچھا فہد اب آپ مجھے وہ سنائیں قل هو اللہ احد. اوکے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شاباش. اور سورہ کوثر سنائیے. انا اعطینہ. I know انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر
इन्ना शानिका हुवल अब्तर. शाबाश. And what about kalma? La ilaha. I know la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, गुड जॉब. फादी आप बहुत अच्छी हो गई, आपको पता है, आपको सारी चीजें याद And Allahumma bi ismika amutu wahiya. हाँ, ये सोने की दुआ है जी. सोने से पहले जो हम पढ़ते हैं ना, ये वो दुआ है. तो मेरे बेटे ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं याद की है. राइट फादी? चलो मामा थोड़ी सी हीट चला ले. मौसम आज थोड़ा बेहतर है, इस वक्त 43 डिग्री हो रहा है. और मेरा गुगी जा रहा है स्कूल. राइट फादर? Yeah. चलो वहाँ सुन के बस मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया है ना. अब ये खुद चला जाएगा आगे अपनी लाइन में. मैं गाड़ी थोड़ी सी और आगे कर लूँ ताकि पीछे भी किसी को लगानी होगी तो वो लगा लेंगे. मुझे फहद भी नज़र आता रहेगा, वो जा रहा है मासूद के जाए. बच्चों की ना फिक्र रहती है, पता है, छोटे छोटे से. वो जाके खड़ा हो गया लाइन में. वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है. ये अपनी टोपी छोड़ा है स्कूल में, तो आज मुझे इनके स्कूल जाके लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर जो है ना इसकी टोपियां ढूंढनी पड़ेंगी. 2 घुमा के आया हुआ है ये. चलो अब मैं घर चलती हूँ. जैसे इनकी क्लास में फात को ड्रॉप करके आई हूँ स्कूल, तो ये पत्ते उठा रहे हैं साइडों से. ये मशीन आती है बड़ी सी और ये सड़कों की सफाई कर रही होती है. ये देखें, ये सारे पत्ते और जो भी गंद बलंद है सब उठा लेंगे. ये देखें, ये सड़कें साफ कर रहे हैं ऐसे. इसके नीचे बड़े बड़े ब्रश लगे होते हैं. ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ब्रशेस बड़े बड़े. ये नीचे ऐसे इसकी सफाई होती जाती है सड़कों की. तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये तरीका है यहाँ अमेरिका में. तो यहाँ पे इस तरह ये जो सड़कों के साइड पे ना ये घास वगैरह होती है, पत्ते इकट्ठे होते, फॉल है ना, तो वो सारा कुछ उसको इकट्ठा करके वो मशीन पत्तों को उठाती है वैक्यूम की तरह, और जो ब्रश है वो फिर सड़कों को, रोड साइड को साफ करता हुआ जा रहा होता है. तो उससे ये ज़्यादा क्लीन वगैरह लगती हैं, बहुत ज़्यादा. तो ये माशाल्लाह अच्छा है कि यहाँ पे ना ये वाली चीज़ें हैं. क्योंकि यहाँ पे मैन लेबर कम है ना, जो है इंसानों से कम काम कराया जाता है, मशीनों से ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करवाते हैं जी. तो दोस्तों घर आने के बाद फिर मैंने बना लिया था नाश्ता. मैंने पराठा बनाया था और साथ में हम लोगों ने अंडे बनाए थे. तो बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया और उसके बाद जो है मैंने खाना वाना बनाया. वो मैं आपको सारा कुछ अभी दिखाती हूँ साथ साथ. तो बात ये है कि आज जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जो जराइम बढ़ रहे हैं ना पूरी दुनिया में हर तरफ, तो उसका हम लोग, मैं आपको एक बताती हूँ बात. जब हम लोग पाकिस्तान में थे ना तो हमें सुनने को यही मिलता था. अच्छा पहले उससे ये देखें, ये उस सेम डे की वीडियो नहीं, ये मैंने एक दिन शूट की थी. वैसे ही ये इतना प्यारे रेनबो क्लाउड्स बने हुए थे. मैंने अपने जब किचन की विंडो से देखा तो मैंने ये छोटा सा ना शॉट लिया था. मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ अपने दोस्तों के साथ. ये देखें, ये कुदरत के ऐसे नज़ारे और ख़ूबसूरती होती है कि बस इंसान दंग रह जाता है. बड़े खूबसूरत लगते हैं ये. अच्छा जी, खैर बात ये थी कि ना मैं ये कहना चाह रही थी कि पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो क्राइम्स का थोड़ा रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है. यहाँ सोशल मीडिया की वजह से अब कुछ ज़्यादा ही हमें पता चलने लग गया है. तो हमारे यहाँ अमेरिका के अंदर भी जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. एक गलत फहमी हमारे मुल्कों में उधर पीछे ना इंडिया पाकिस्तान में ये है कि जी बाहर के मुल्कों में तो कुछ होता ही नहीं है, उधर तो सारा गुड है और हर चीज़ बड़ी वो. देखिए ये कोई इसमें हकीकत नहीं है. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, बहुत लोगों को मारा जाता है. मतलब चोरियाँ, डकैतियाँ, सब कुछ इधर हो रहा होता है. अल्लाह माफ़ करे. बच्चों के साथ ज़्यादती, बड़ों के साथ, आप समझ गए होंगे ना, जो ऐसे गंदे वाले केसेस होते हैं वो पूरे अमेरिका के अंदर भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं. तो ये सबसे पहली बात तो आप अपने जहनों से निकाल दें कि जी वहाँ तो पता नहीं कौन सी कोई जन्नत का टुकड़ा है, अजीम है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता. सारा गंद अल्लाह ताला ने चुप के साढ़े मुल्क छिपाता है. ऐसा नहीं होता है. हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ फ़र्क होता है कि इंसाफ की फरहमी ज़्यादा तेज़ है और जो उसको यकीनी बनाया जाता है काफ़ी हद तक कि जो मुजरिम है उसको सज़ा दे दी जाए. अगर हमारे मुल्क के अंदर भी, अच्छा आप देखें ना पाकिस्तान में वो जो क्या है वो CCD वाले क्या हैं, जो पुलिस की कोई फोर्स है पंजाब में, वो जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं लड़कियों के साथ या औरतों या बच्चों के साथ, जो नाजेबा हरकतें जिसको बोलते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ऐसी सज़ा दे रहे हैं ना ऑन द स्पॉट वाली. वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. क्योंकि अगर आप अदालतों के चक्कर में पड़ गए तो पाकिस्तान में तो लंबे किस्से चलते हैं, बहुत मुश्किल है.
اچھا ابھی میں آپ کو ویڈیو کے اپنے اس ولاگ کے لاسٹ میں ایک کلپ دکھاؤں گی جو ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہاسپٹل ہے وہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے. بچوں کی گیمز کے بعد ہم لوگ آ رہے تھے رات کو کل, تو وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ ایمبولینس اور فائر فائٹرز اور یہ سارے کھڑے ہوئے تھے جو ہوتے ہیں پولیس کے نا فرسٹ رسپونڈرز, جس میں پولیس ہوتی ہے, فائر فائٹرز اور یہ سب ایمبولینس وغیرہ, اور ہاسپٹل کے بالکل سامنے تھا وہ. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ساری کلپ میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو بعد میں پتہ چلا وہاں کسی خاتون کا نا قتل ہو گیا ہے. وہ کوئی بزرگ خاتون تھی. یہاں آپ کو پتہ ہے لوگ بوڑھے بوڑھے پھرتے رہتے ہیں, ظاہر ہے بیٹھتے نہیں ہیں گھروں میں, تو کوئی کتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی ویسے ہی واک کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچاری آ رہی تھی, وہ ہوگا نشئی, اس نے مار دیا ان کو نا, کیونکہ یہاں پہ عموماً عورتوں نے کوئی نہ کوئی ڈائمنڈ کی انگوٹھی, کچھ چھوٹا موٹا نیکلیس, کچھ ایسا پہنا ہوتا ہے, تو بس, اور گھڑیاں تو لازمی ہوتی ہیں انہوں نے پہنی ہوئی. تو بس اس نے اس کو مار دیا. اب اللہ جانے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, وہ پکڑا گیا یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں, بس ہم نے یہ خبر سنی ہے. تو کہنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے لحاظ سے محفوظ بھی اور غیر محفوظ بھی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچانک بری موت سے اور برے وقت سے بچائے. امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ہم لوگ شاید یہاں پہ کھلے دروازے کھول کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اب تو نیٹ کے تھرو کتنی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں, گھروں کے باہر سے پارسل اٹھا کے لے جاتے ہیں, کتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اور مطلب اس طرح نا چوری چکاری, کار جیکنگ. گیس اسٹیشن پہ آپ کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ مجھے اکیلی کو جانے سے منع کرتے ہیں, اور میں جاتی بھی نہیں کیونکہ مجھے گیس ڈالنی بھی نہیں آتی جو پیٹرول ہوتا ہے. سچی بات ہے, میرے ہسبینڈ ہی ہمیشہ ڈالتے, مجھے وہ نہیں, میں گاڑی چلا لیتی ہوں پر مجھ سے گیس نہیں ڈالنی آتی. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ میرے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں, میں کبھی اکیلی نہیں جاتی ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں ٹی وی پہ بھی اور سنتے ہیں ہم لوگ نیوز میں بھی, کہ جو ہے ادھر سے آپ گاڑی میں گیس ڈالیں, ادھر سے وہ آئے, دروازہ کھولا, گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی لے گئے, اور بعض دفعہ تو بندہ بھی ساتھ لے گئے. تو جی بڑا خوف آتا ہے. تو یہ میں نے کہا میں ضرور اس چیز کو ڈسکس کروں کہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے کہ جی ساری دنیا کے جرم اسی ملک میں ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے امریکہ کے آگے. مطلب میں کہتی ہوں کہ جتنا کیلیفورنیا کے ساتھ ایک اور ریاست ملا لیں اتنا ہوگا, چلو اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لو. امریکہ بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی خبر بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم پھیلا دیتے ہیں. ہر چینل وہاں پہ کیمرے لے کے پہنچا ہوتا ہے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کتنے بجے ہو, یا کون آیا سی, کون گیا. امریکہ کے اندر ایک ریاست, ایک سٹیٹ کی خبر آپ کو دوسرے میں نہیں ملتی ہے. ہر سٹیٹ کا اپنا اپنا ٹی وی چینل ہوتا ہے. لوکل نیوز تو آپ کو شادے نادے نہیں ملیں گی, کوئی کبھی کہیں گھومتی پھرتی آ گئی تو آ گئی. ابھی اس وقت مجھے نہیں پتا ہوگا کہ نیو یارک سٹیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے انلیس میں ان کے چینل کو جا کے دیکھوں, کھوجوں, نکالوں. انٹرنیشنل میڈیا پہ CNN, فاکس وغیرہ پہ وہ نہیں ڈالیں گے اس چیز کو, اگر کوئی لوکل نیوز بھی ہے, انلیس کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا کانٹ ہو جائے. ایسے ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں تو بس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اتنا زیادہ بڑھا کے اس پہ سب نے اپنے اپنے شارٹس ڈالے ہوتے ہیں, کرتے ہیں کہ وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری جگہ پہ پھیل جاتی ہے. یہاں پہ ان چیزوں کو ذرا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. تو جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کافی حد تک. تو یہ ہے کہ گاڑیوں میں بھی اب دیکھیں نا, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گاڑی کھلی چھوڑ کے, ہاں میں نے بھی یہاں دیکھا ہے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے نیچے ہوتے ہیں, گاڑی کھلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پارکنگ لاٹ میں ہوتی ہے, لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہر دفعہ گڈ لک نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو اتنا وہ نا چودھری نہیں سمجھے کہ جی یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں. یہاں پہ بہت دفعہ میری سسٹر ان لاء کے ساتھ ایک دفعہ بہت پہلے شکاگو میں ہوا تھا, ڈیوان پہ, کہ گاڑی کا شیشہ توڑ کے ان کا پرس کو نکال کر لے گیا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. اب جب سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اب جب سے گھروں میں جو ہے نا یہ لوگوں کی جابس جا رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کتنے زیادہ لوگوں کو لے آف مل رہا ہے. یہ ہے جی وہ سین جب ہم لوگ آ رہے تھے دیکھا. تو لوگوں میں جب بھوک پڑتی ہے نا, جب خود کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان پھر دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ کافی زیادہ جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر. باقی جو جہاں پہ ہے سب کو اللہ پاک اپنے سامان میں رکھے, کامیابی عطا فرمائے, اور سب جو گھروں سے باہر جاتے ہیں نوکریوں کے لیے, تعلیم کے لیے, اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئیں. یہی دعا ہے. دیکھیں بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے میرا کہ اگر آپ کسی کے حق میں اچھی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دعا اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں. تو ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے رہیں.
انسانوں کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے کریں، خیر کی دعا سب کے لیے مانگیں، کیونکہ خیر تو میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ تو ہمیشہ کریں کہ یا اللہ پاک، ہماری امی ہمیشہ ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ کل دا پلا کل دی خیر، زمین دی خیر، آسمان دی خیر، سب دنیا دی خیر۔ تو وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو مجھے ابھی تک ان کے وہ الفاظ یاد ہیں۔ تو بہرحال دوستو، آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔